बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में जिन अंबिया इकराम के सबक आमूज़ वाक़यात का ज़िक्र फरमाया है, उनमें से एक हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम है। इरशाद बारी ताला है, और ज़िक्रिया और याहया और ईसा और इलियास ये सब नेकूकारों में से हैं। सूरह अल-इनाम आयत नंबर 86। आज की इस वीडियो में हम हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात और वाक़यात पर तफसीली तज़किरा करेंगे और कुरान और हदीस की रोशनी में आपको आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अहम वाक़यात बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हर मुसलमान के लिए हर नबी की ज़िंदगी नहायत अहमियत की हामिल है और हर मुसलमान को चाहिए कि अंबिया की सीरत से वाकिफ़ हों। लिहाजा वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बनी इसराइल की हदायत और रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया। अगरचे कुरान करीम और सीरत तबारीख की कुतब में आप अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका के बारे में बहुत ज़्यादा तफसील मौजूद नहीं, ताहम कुरान करीम की 4 सूरतें सूरह अल इमरान की आयत नंबर 37 ta 41, सूरह इनाम की आयत नंबर 85, सूरह मरियम की आयत 2 से 11 और सूरह अंबिया की आयत 99 से 90 तक और कुछ अहादीस मुबारका में आप अलैहिस्सलाम का तज़किरा मिलता है, जिनसे आप अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ आगाही हासिल होती है। नीज़ बाइबल में एक बाब सहीफ़ाए ज़िक्रिया के नाम से है, लेकिन ये वो ज़िक्रिया नहीं जिनका ज़िक्र कुरान पाक में है। तौरात में ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की वलादत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत से 500 कबल बयान की गई है, जबकि कुरान करीम में जिन ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत मरियम के मुरब्बी और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद हैं। फतहुल बारी। रवायात के मुताबिक ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की अहलिया और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा आपस में बहनें थीं। यूँ हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू थे। आप अलैहिस्सलाम नबी होने के अलावा बैतुल मुक़द्दस के इमाम, खादिम और एक रूहानी शख्सियत थे। लुका की अंजील में इस मनसब को काहिन कहा गया है। दर हकीकत बनी इसराइल में काहिन एक मजहबी और रूहानी ओहदा था, जिसके ज़िम्मे हैकल सुलेमानी और बैतुल मुक़द्दस के मजहबी रसूमात को अंजाम देना था। आप अलैहिस्सलाम के वालिद के नाम के बारे में मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ अक़वाल तहरीर किए हैं। रवायात में है कि आप अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम का इस्म ग्रामी बरखीर था। जहाँ तक बात है आपके कस्म मुआश की, ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम भी दीगर अंबिया इकराम की तरह अपने हाथ से काम करते थे, जिसकी तस्दीक इस हदीस मुबारका से होती है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम एक बढ़ई थे। मसनद अहमद। दुनिया में जितने भी अंबिया इकराम मबूस हुए हैं, उन्होंने मुआश के लिए किसी न किसी पेशे को ज़रूर अपनाया। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम अपनी रोज़ी अपने हाथ की मेहनत से पैदा करते और अपने मुआश का बोझ किसी दूसरे पर न डालते। किसी से दीन हक़ के काम की उजरत तलब नहीं करते थे, बल्कि ये ऐलान फरमाते, और मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई उजरत नहीं मांगता, बल्कि मेरी उजरत तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में एक अहम वाक़या हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का है। रवायात में है कि बैतुल मुक़द्दस के इमाम और मजहबी पेशवा इमरान बिन नाशी और उनकी अहलिया खिन्ना बिनते फ़ाक़ूद नहायत नेक और पारसा इंसान थे। दोनों अपनी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिदायत के मुताबिक बसर करते थे, ताहम तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद औलाद से महरूम थे, जिसके लिए दोनों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दस्ते दुआ बुलंद रखते। दुआ कबूल हुई और इन्हें औलाद की नेमत से नवाज दिया गया। रवायात में है कि अंबिया साबकीन की शरीयत में इबादत का एक तरीका ये भी था कि अपनी औलाद में से किसी एक बच्चे को दीनी कामों के लिए वक़फ़ कर दिया जाए और फिर उस बच्चे से दुनिया का कोई काम न लेते। हज़रत इमरान की बीवी ने भी मन्नत मानी और कहा कि ए मेरे रब, मेरे शिकम में जो बच्चा है उससे मैंने तेरी इबादत गाह की खिदमत के लिए वक़फ़ करने की नज़र मानी है। तू मेरी तरफ से कबूल फरमा, यकीनन तू खूब सुनने वाला और बुरी तरह जानने वाला है। सूरह अल इमरान आयत नंबर 35। लेकिन जब उनके यहाँ बेटी पैदा हुई तो कहने लगी, ए मेरे परवरदिगार, मुझे तो लड़की हुई है। उनकी उस गुफ्तगू में हसरत का इजहार था और उज़र भी। हसरत इस तरह कि मेरी उम्मीद के बरक्स लड़की हुई, और उज़र यूँ कि नज़र से मकसूद तो तेरी रज़ा के लिए एक खिदमतगार वक़फ़ करना था, और ये काम मर्द ही ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता था। अब जो कुछ भी है तो इसे जानता है।
شوہر حضرت عمران کا انتقال حضرت مریم کی ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ آپ نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا اور فرمایا، اے اللہ، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 36۔ حدیث میں ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے، جس سے وہ چیختا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے چھونے سے محفوظ رکھا۔ صحیح بخاری و مسلم۔ والدہ اپنی نظر پوری کرنے کی نیت سے نومولود مریم کو لے کر بیت المقدس پہنچی۔ وہاں مسجد کے مجابر خادم اور کاہن موجود تھے، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی موجود تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا، اس بچی کے متعلق نظر مان چکی ہوں، اب یہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے آپ لوگوں کے پاس رہے گی۔ چونکہ وہ حضرت عمران کی بیٹی تھی جو مسجد کے امام اور ایک روحانی بزرگ تھے، لہٰذا سب کی یہی خواہش تھی کہ بچی اسے مل جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا استدلال تھا کہ بچی کی ماں اور اس کی اہلیہ سگی بہنیں ہیں، نیز خالہ و منزلہ ماں کی ہوتی ہے، اس لیے بچی کی پرورش اور ان کا حق زیادہ ہے۔ تاہم دیگر افراد اس پر راضی نہ ہوئے تو قرعہ اندازی کا فیصلہ کیا گیا، جس پر تینوں بار قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام ہی کے نام نکلا۔ یوں اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کا سرپرست بنایا۔ آپ علیہ السلام نے بڑے ذوق و شوق سے ان کی پرورش شروع کر دی۔ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنے گھر ہی میں رکھا، لیکن جب وہ سمجھدار ہو گئیں تو انہیں مسجد سے متصل ایک حجرے میں منتقل کر دیا، جبکہ رات کو اپنی خالہ ہی کے پاس آ کر سوئے جایا کرتی تھی۔ اب بات کرتے ہیں ان نشانات قدرت کی جن کا مشاہدہ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب حجرے سے باہر جاتے تو حفاظت کے نقطۂ نظر سے باہر زکوفہ لگا دیا کرتے، لیکن جب واپس آتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے نہایت اعلیٰ قسم کے پھل اور میوہ جات موجود ہوتے۔ آپ علیہ السلام نے ایک دن تعجب اور حیرت سے پوچھا، اے مریم، یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آتی ہے؟ وہ بولی، اللہ رب العزت کے ہاں سے آتی ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 36۔ ایک لحاظ سے یہ حضرت مریم علیہ السلام کی ایک کرامت تھی۔ اب بات کرتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد کے لیے دعا کی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ عیشا بانجھ تھی، جس کی وجہ سے وہ بے اولاد تھے۔ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے اور ظاہر اولاد ہونے کے امکانات بھی ختم ہو چکے تھے، لیکن جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم کے پاس بے موسمی نہایت اعلیٰ قسم کے پھل دیکھے تو آپ علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا، جب میرا رب بے موسم کا پھل ادا کر سکتا ہے تو اس کے لیے اولاد کا دینا کیا مشکل ہے۔ اولاد کی خواہش نے دعا کا روپ دھار کر رب کے حضور مانگنے کی ہمت پیدا کر دی، اور پھر بے اختیار ان کے لبوں پر یہ دعا آ گئی، اے میرے پروردگار، مجھے اپنی جانب سے اولاد صالحہ عطا فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 38۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کی اس دعا کو قبول فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ فوری جاؤ اور میرے نیک بندے زکریا کو بیٹے کی بشارت دے دو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابھی وہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی، زکریا، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو اللہ کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے ہوں گے، اور اللہ رب العزت کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ قرآن پاک کے 16ویں پارے کی سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی، جب انہوں نے اپنے پروردگار سے چپکے چپکے دعا کی، اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر میں بڑھاپا چمکنے لگا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا، مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین ہو، اور میرے رب تو اسے قبول بندہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے زکریا، ہم تمہیں ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا نام بھی کسی کو نہیں کیا۔ زکریا کہنے لگے، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کی انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں۔ ارشاد ہوا
کہ تمہارے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تم 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکو گے۔ اب زکریا اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ تم صبح و شام اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا سے پہلے اپنے ضعف و کمزوری کا ذکر کیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت اپنی ضعف اور بدحالی اور حاجت مندی کا ذکر کرنا قبولیت دعا کے لیے اقرب ہے، اور اسی لیے علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ دعا میں پہلے اللہ رب العزت کی نعمتوں اور اپنی حاجت مندی کا ذکر کرنا چاہیے، اور اسی بنیاد پر مفتی محمد شفیع فرماتے ہیں دعا میں اپنی حاجت مندی کا اظہار مستحب ہے۔ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ نبی مبعوث فرمائے، ان پر اپنی رحمتیں اور نعمتیں نازل فرماتا رہا، لیکن یہ کہ وہ ناشکری قوم ہے جو کہ بار بار نافرمانیاں کرتی رہی اور شرک میں مبتلا ہو کر انبیاء اکرام پر ظلم و ستم ڈھاتی رہی، یہاں تک کہ انہیں شہید کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ اللہ رب العزت کی آیتوں سے کفر کرتے اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں تو انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 21۔ روح المعانی میں باروایت ابن حاکم اس آیت کی تفسیر خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک وقت میں 43 نبیوں کو قتل کر ڈالا۔ جب ان کو سمجھانے کے لیے 100 بزرگ کھڑے ہوئے تو ان کا بھی کام تمام کر دیا۔ بیان القرآن۔ جہاں تک بات ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت کی، تو بنی اسرائیل نے پہلے آپ علیہ السلام کے صاحبزادے یحییٰ کو شہید کیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام دمشق میں تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ بعض کے مطابق آپ علیہ السلام نے اپنی طبعی عمر پوری کر کے انتقال فرمایا، جبکہ بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ انہیں بنی اسرائیل نے شہید کیا۔ وہاب بن منبع کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام اپنی قوم سے بھاگے اور ایک درخت کے خلا میں داخل ہو گئے، تو وہاں قوم نے پہنچ کر درخت پر آرا چلا دیا، واللہ عالم۔ روایات میں ہے کہ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 100 سال سے زائد تھی۔ مورخین کے مطابق آپ علیہ السلام کا مزار شام کے شہر حلب کی مسجد جامعہ زکریا میں ہے۔ یہ تھا تذکرہ حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔